المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اهتدى بلند تر صلوات عزیزان محترم، آج کے اس اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ طٰہٰ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش کروں گا محمد و آل محمد کی عظمت قرآن کی روح سے اپنے محترم سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کروں، اس امید کے ساتھ کہ گر قبول افتد زہر عز و شرف محمد و آل محمد علیہ السلام اپنے دربار عالی مقام میں اسے قبولیت کا شرف بخشے۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ طٰہٰ میں۔ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 20واں سورہ ہے، اور اس 20ویں سورے میں اللہ جو ارشاد فرما رہا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اللہ فرما رہا ہے میں یقیناً توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں یقیناً بخشنے والا ہوں، میں یقیناً توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں یقیناً بخشنے والا ہوں۔ ترجمے کو آسان کر دوں نوجوان دوستوں کو سمجھانے کے لیے، یہ جو لفظ غفار ہے یہ اللہ کا اسم مبارکہ ہے، غفار۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں یقیناً بار بار بخشنے والا ہوں۔ ہمارا میں یقیناً بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں، بار بار بخشنے والا ہوں۔ ادھر غلطی کرے گا پھر توبہ کرے گا پھر بخشوں گا، پھر غلطی کرے گا پھر توبہ کرے گا پھر بخشوں گا، وہ بار بار بخشنے والا جو ہے میرے جملوں پر، وہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ عابد علی یہ بار بار کس لفظ کا ترجمہ، بار بار جو ترجمہ کیا ہوگا وہ ترجمہ یہی ہوگا کہ اللہ فرما رہا ہے میں یقیناً بخشنے والا ہوں، بخشتا ہوں نہیں، بخشوں گا نہیں، بخشنے والا ہوں۔ یہ جو غفار ہے یہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل کا کام ہوتا ہے دوام پر دلالت کرنا، اور اللہ کے جو اسماء مبارکہ قرآن میں ہے نا، کچھ اسماء مبارکہ ہیں جو پیشہ ور ہیں، کچھ اسماء مبارکہ پیشہ ور ہیں۔ پیشہ ور اسماء مبارکہ کو سمجھانے کے لیے دو تین میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ ستار ہے، غفار ہے، خلاق ہے۔ یہ خلاق، ستار، غفار یہ ایک وزن پہ ہے، یہ سارے پیشہ ور نام ہیں۔ سمجھانے کے لیے دو نام اور لے دیتا ہوں، اور وہ اللہ کے نام، مثلا لفظ ہے حداد، تجار، ستار، غفار، خلاق، ایک وزن پہ ہے، عربی میں اوزان ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جتنے میں نے نام لیے یہ پیشہ ور نام ہے، یہ پیشہ ور نام ہے۔ پیشہ ور نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ غفار ہے، اگر وہ ایک دو گناہ بخشے تو غفار نہ کہلائے، اس کا پیشہ ہے بخشنا، تھکے تو نہیں بیٹھے، اس کا پیشہ ہے بخشنا، وہ پیشہ ور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر ایک دو چیزیں خلق کرتا خلاق نہ کہلاتا، اس کا پیشہ ہے خلق کرنا۔ پیشہ ور نام دو اور لیے، حداد۔ حداد کسے کہتے ہیں؟ حداد کہتے ہیں لوہار کو۔ حداد کسے کہتے ہیں؟ لوہار کو۔ میں آج لوہے کی ایک دو چیزیں بنا بھی دوں، میں لوہار نہیں کہلاؤں گا۔ لوہار وہ کہلائے گا جس کا پیشہ ہے لوہے سے چیزیں بنانا۔ حداد لوہار، تجار
تجارت کرنے والا. میں ایک دو چیز خریدوں بیچوں تجار نہیں کہلاؤں گا. تجار وہ کہلائے گا جس کا پیشہ ہے خریدنا، جس کا پیشہ ہے فروخت کرنا. اللہ خلاق ہے، وہ پیشہ ور خلق کرنے والا. وہ ستار ہے. ستار کے معنی کیا ہے؟ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا. ڈالوں گا نہیں، ڈالتا ہے نہیں، ڈالنے والا یعنی ہمیشہ ڈالتا ہے. وہ پیشہ ور عیبوں پہ پردے ڈالنے والا. نہیں میں آسان کر دیتا ہوں. ابھی قبلہ شاہ صاحب بہت اچھے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے کہ دو کرامن کاتبین ہیں جو ہمارا نامہ عمل لکھتے جا رہے ہیں. ہمارا نامہ عمل لکھتے جا رہے ہیں. اللہ نے ہمارا نامہ عمل لکھوایا. ہر بندے کا لکھا جا رہا ہے، ہر ایک کا لکھوایا. لکھوانے کے بعد اسے چھپایا. لکھوانے کے بعد اسے چھپایا ہے. ہم بڑے خوش ہیں کہ چھپا رہے ہیں. یہ بڑا جملہ تھا. ہم بڑے خوش ہیں کہ چھپا رہے. کیوں؟ ہمارے نامہ عمل میں کمزوریاں ہیں، لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں. ہو سکتا ہے میرے نامہ عمل کا آپ کو پتہ چل جائے. آپ مجھے ممبر پہ نہ بیٹھنے دیں. استاد کے نامہ عمل کا شاگرد کو پتہ چل جائے، شاگرد کی نظر میں استاد کی عزت نہیں رہے. باپ کے نامہ عمل کا بیٹے کو پتہ چل جائے، بیٹے کی نظر میں باپ کی عزت نہیں رہے گی. یہ جو ہماری عزتیں قائم ہیں نا، اسی لیے قائم ہیں کہ وہ ستار ہے. اس نے ہمارے عیبوں کو اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا. ایک دو عیب چھپاتا ستار نہ کہلاتا. اس کا پیشہ ہے عیبوں پہ پردے ڈالنا. اس کے نام پیشہ ور ہے. اب ایک جملہ اور یہاں روک کے سن لو. ستار، خلاق، غفار، کرار، فرار، یہ پیشہ ور نام ہے. کرار بھی پیشہ ور نام ہے، فرار بھی پیشہ ور نام ہے. کرار بھی پیشہ ور نام ہے، فرار بھی پیشہ ور نام ہے. اب جملہ سن. نبی نے فرمایا لا اوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرارا. کل علم میں دوں گا. کس کو دوں گا؟ جو مرد ہوگا. کیسا مرد ہوگا؟ وہ پیشہ ور کرار ہوگا. توجہ موجود ہے. اسے دوں گا. اگر نبی کرار نہ فرماتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ملا کہہ دیتا بھائی نبی نے کہا تھا اس لیے کرار رہا. ہو سکتا ہے کسی پچھلی جنگ میں بھاگ گیا ہو. نبی نے فرمایا کل اسے علم دوں گا جس کا پیشہ کرار ہے، وہ پیشہ ور کرار ہے. اسے نہیں دوں گا جو پیشہ ور فرار ہے. اور نبی دیکھو کیا فرما رہے ہیں. تو میں جان کر رہا تھا، نام سمجھا رہا تھا کہ اللہ کا نام یہ پیشہ ور ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں یقیناً بار بار بخشنے والا ہوں. میں بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں. ایک دو گناہ بخشے غفار نہ کہلائے. ایک دو مرتبہ توبہ قبول کرے غفار نہ کہلائے. اس کا پیشہ ہے بخشنا، اس کا پیشہ ہے توبہ قبول کرنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب گفتگو میری شروع ہو گئی. گفتگو میری شروع ہو گئی. یا اللہ تو فرما رہا میں پیشہ ور بخشنے والا ہوں، تو پھر ساری دنیا ہی بخشی جائے گی. تو پیشہ ور بخشنے والا ہے، جو بھی مانگے گا تو اسے بخش دے گا. نہیں، ہر کسی کو ہر کسی کو نہیں بخشوں گا. ہر کسی کی توبہ قبول نہیں کروں گا. کس کی کروں گا؟ اب آگے اللہ فرما رہا ہے لمن تابا. کس کی کروں گا؟ جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لے کر آیا. اس کا مطلب ہے
کافر مشرک کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کس کی ہوتی ہے؟ جو کلمہ پڑھ یا اللہ کلمہ پڑھ لیا، پھر اللہ فرما رہا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر عمل صالح کرے، پھر عمل صالح کرے۔ صالح عمل کیا مانی؟ اچھے عمال کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، عمل صالح کرے۔ یا اللہ توبہ بھی کی، ایمان بھی لے آئے، عمل بھی صالح کیا، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، زکاتیں بھی دیں، میدان جہاد میں چندہ بھی دیا۔ آپ کو سلام۔ یا اللہ سارے نیک کام کیے، توبہ بھی کی، کلمہ بھی پڑھا، عمل صالح بھی کیا، اب تو جنت دے، اب تو جنت ملنی چاہیے۔ بھائی ایک بندہ توبہ بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، عمل بھی صالح کرتا ہے، سارے اچھے عمل کرتا ہے، تو اب جنت ملنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ابھی ایک شرط باقی ہے، ایک شرط باقی ہے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ثم اہتدی، شرط یہ ہے کہ اس عمل کرنے والے کا ہادی صحیح ہو۔ رسالہ ثواب کی مجلس اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ شرط یہ ہے کہ اس توبہ کرنے والے کا، کلمہ پڑھنے والے کا، نمازیں پڑھنے والے کا ہادی صحیح۔ آسان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی نوجوان دوست گھر جائے قرآن کھولے، جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ ترجمہ اس میں ناموجود ہو، پھر کہیں گے مولوی ڈنڈی مار کے۔ اب اس آیت کا ترجمہ ثم اہتدی کا معنی کیا لکھا ہوتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہو۔ معاف کرنا، قرآن فہمی اتنی آسان نہیں، جب تک وارثوں کے دروازے پہ جھکا نہ جائے اس کی آیت سمجھ آتی ہی نہیں۔ دیکھو توجہ طلب جملہ میں کہنے لگا ہوں، بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں داد لینے کی غرض سے نہیں پڑھتا، سمجھانے کی غرض سے پڑھتا ہوں۔ پہلے جملہ اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بار بار بخشنے والا ہوں، میں بار بار معاف کرنے والا ہوں۔ کس کو؟ لمن تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لے کر آیا، وعمل صالحا، اور عمل صالح کیے، اور بعد میں اللہ فرما رہا ہے ثم اہتدی، شرط یہ ہے کہ ہدایت پر ہو، شرط یہ ہے کہ ہدایت پر ہو۔ اس کا مطلب ہے کچھ بے ہدایتیں بھی عمل کرتے ہیں، بڑا جملہ تھا، کچھ بے ہدایتیں بھی عمل کرتے ہیں۔ جب تک ہادی صحیح نہ ہو، نہ توبہ صحیح، نہ کلمہ صحیح، نہ عمل صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہادی صحیح، توبہ بھی صحیح، عمل بھی صحیح۔ اگر ہادی غلط تو توبہ بھی غلط، عمل بھی غلط۔ یہی وجہ ہے کہ جب قبر میں جاؤ گے تو اللہ عمل کا سوال نہیں کرے گا۔ اور ہے مولا آپ کو سلامت۔ جب قبر میں جاؤ گے تو وہاں نماز روزے کا سوال نہیں، وہاں نماز روزے کا سوال نہیں، وہاں سوال کیا ہے؟ آپ تلقین پڑھتے ہیں، اس کا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں۔ ہم اس کو مرنے والے کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پہلے ہم اس مرنے والے پر سوال کرتے ہیں۔ پتہ کون سا سوال کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا فلاں بن فلاں حل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ من شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا سید النبیین وخاتم المرسلین عبدہ ورسولہ واشہد ان علی امیر المومنین وسیدنا الوسیین وامام نفترض اللہ تعالیٰ علی العالمین۔ یہ پہلا جملہ جو ہے یہ سوال ہے،
یہ پہلا جملہ کیا ہے؟ سوال ہے۔ حال کے معنی ہوتا ہے کیا؟ ہم مرنے والے کو کہتے ہیں حال انتا، کیا تو الال عہد الذی فارقتنا علیہ، کیا تو اس عہد پر ہم سے جدا ہوا، مرا نہیں ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کیا تو اس عہد پر ہم سے مفارقت کی ہے؟ کون سے عہد پر؟ کہ تو گواہی دیتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ اس کے عبد اور اس کے رسول ہے، اور تو گواہی دیتا تھا کہ علی امیر المومنین ہے، علی سیدنا الوصیین ہے، یہ تیرا عقیدہ تھا۔ وَإِمَامٌ نِفْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور علی کو تو اس طرح امام مانتا تھا کہ علی وہ امام ہے جس کی عالمین پر اطاعت واجب ہے۔ آسان کر، کیا تو اس عہد پر ہم سے جدا ہوا ہے، مفارقت کی ہے، تو اس عہد پر؟ مجھے جملہ میں نے بڑا کہہ گیا لیکن میں سمجھا نہیں سکا، پھر چلتا ہوں، میں اس کو دعوت فکر کے اعتبار سے جملہ کہتا ہوں۔ جب انسان آیا تو اس کے کان میں کیا کہا گیا؟ اذان دی گئی، اس اذان میں کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ جب گیا پھر وہی عہد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عہد کر کے آیا ہے، اسے ہم آتے بھی عہد یاد کراتے ہیں، جاتے بھی عہد یاد کراتے ہیں۔ چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف، چلتا ہوں میں قرآن کریم کی طرف۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے اللہ کی ذات نے سورت یاسین میں ارشاد، سورت یاسین میں اللہ فرما رہا ہے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ اور اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بڑا جملہ، پھر مجھے رکھنا پڑے گا جملے پر، اے بنی آدم ہم نے تو اسے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت کے معنی سمجھتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے معنی سمجھتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم بتلاتا ہی کوئی نہیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ عبادت پتہ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کوئی آپ نے بندہ دیکھا جو شیطان کی عبادت کرتا ہو؟ کوئی نہیں نہ کرتا۔ عبادت کے معنی ہے اطاعت، اطاعت خدا بندی کا نام عبادت ہے۔ میں بڑا جملہ کہہ دیا، اطاعت خدا بندی کا نام عبادت ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ عمل عبادت ہے۔ جو عمل تم اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو وہ عمل عبادت ہے، جو اس کی اطاعت میں کرو وہ عبادت ہے۔ اللہ فرمانا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ شیطان کی اطاعت نہیں کرنا، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، تم سے میں نے عہد نہیں لیا۔ پتہ چلا عہد کر کے آیا، جو عہد سے پھر جائے اسے کہتے ہیں فاسق۔ اور ہے مولا آپ کو سلامت، اسے کہتے ہیں فاسق۔ جب آیا اسے عہد یاد کرایا، جب گیا ہم بھی یہی کہتے ہیں کیا تو اس عہد پر ہم سے جدا ہوا ہے کہ تو گواہی دیتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ اس کے عبد اور رسول ہیں، اور علی امیر المومنین ہے، اور سیدنا الوصیین ہے۔ اس کے کیا معنی؟ سیدنا الوصیین جملہ آسان کر، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، علی کو ماننے کا معیار کیا ہے؟
دیکھو محمد مصطفیٰ بھی نبی، جو پہلے گزرے وہ بھی نبی، لیکن ان میں اور ان میں فرق پتہ کیا ہے؟ وہ نبی ہیں، یہ نبیوں کے نبی ہیں، یہ نبیوں کے نبی ہیں، اور سید الانبیاء ہیں۔ جب تک تو سید الانبیاء نہیں مانے گا محمد نہیں مان سکتا۔ اسی طرح جس طرح جتنے نبی ہیں ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے۔ آدم کا بھی وسیع، نوح علیہ السلام کا وسیع، موسیٰ علیہ السلام کا وسیع، عیسیٰ علیہ السلام کا وسیع۔ جس طرح محمد مصطفیٰ 1,24,000 انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح علی مرتضیٰ 1,24,000 وسیعوں کے سردار ہیں۔ سید البدری وامام نفترض اللہ تعالیٰ علی العالمین، اور علی وہ امام ہے جس کی عالمین پر اطاعت فرض ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيَّ ابْنَ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدَ ابْنَ عَلِيٍّ وَجَعْفَرَ ابْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَىٰ ابْنَ جعفر۔ پھر 12 کے ہم نام لے کے کہتے ہیں ائمۃ المومنین، یہ مومنوں کے بھی امام ہیں، ائمتوں کا یہ تیرے بھی امام ہیں، ائمۃ ہدن یہ ہدایت کے امام ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کا حدیث صحیح ہو، یہ ہدایت کے امام ہیں۔ ثم علم، پھر جان لے یا فلاں بن فلاں، اذا آتاک الملکان المقربان رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی و سالا عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن کتابک وعن قبلتک وعن ائمتک فلا تخف ولا تحزن وقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی والاسلام دینی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی وانا علی ابن ابی طالب امامی۔ یہ میں جملے اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں یہ نقش ہو جائیں۔ قبر میں نے کہا نہ نماز کا سوال، نہ روزے کا سوال، نہ حج کا سوال، نہ زکوٰۃ کا سوال۔ کون سا سوال ہے؟ پہلا سوال تو اس پر آ کے کریں گے، 2 ملک آئیں گے، 2 مقرب آئیں گے، 2 رسول آئیں گے، اور وہ آ کر پوچھیں گے تیرے رب کے متعلق، تیرے نبی کے متعلق، تیرے دین کے متعلق، تیری کتاب کے متعلق، تیرے قبلے کے متعلق اور تیرے امام کے متعلق۔ نہ ڈرنا نہ خوف کھانا، ان دونوں کے جواب میں یہ کہہ دینا کہ اللہ میرا رب ہے۔ پھر وہ پوچھے تیرا نبی کون سا ہے، تو ان کو کہہ دینا میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کعبہ میرا قبلہ ہے، قرآن میری کتاب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور علی ابن ابی طالب میرا امام ہے۔ ابو طالب کا بیٹا علی میرا امام ہے، ابو طالب کا بیٹا علی میرا امام ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ، پھر حسن میرا امام، پھر حسین امام ہے۔ پتا چلا قبر میں صرف عقیدہ پوچھا جاتا کہ اس نے ہدایت کہاں سے حاصل کی۔ بڑا جملہ میں پھر کہنے لگا ہوں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ تیرا رب کون سا ہے؟ تیرا رب کون سا؟ اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ دوسری مرتبہ وہ کیا پوچھتے ہیں؟ تیرا نبی کون ہے؟ رسول نہیں، رسول نہیں، نبی کون سا ہے؟ نبی کے معنی سمجھتے ہیں؟ نبی کے معنی خبر دینے والا۔ یہ نبی کا سوال کیوں ہے؟ بتلاؤں کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ میرا رب ہے، تو پھر فرشتے یہ سوال کہتے ہیں تیرا نبی کا، کس نبی نے تجھے اللہ بتایا؟ اور ہے جملہ میرا پڑا تھا، کس نبی نے تجھے اللہ بتایا؟ تو ہم کہیں گے حضرت محمد مصطفیٰ نے۔ اللہ کی خبر ہمیں
نبی نے بھی کہ وہ اکیلا معبود ہے۔ اب یہ جملہ سمجھ میں آئے؟ ساری تلقین میرے حافظے میں ہے، لیکن میں نے ضمناً یہ جملہ پڑھا اس لیے کہ جس کا عقیدہ صحیح، اس کے عمل صحیح، یہ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا قبر میں سوال کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مومن کا نامہ عمل بند نہیں ہوتا، نامہ عمل بند نہیں ہوتا۔ دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے۔ صرف عقیدہ پوچھا، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو قیامت تک اس کے جو پیچھے لواحقین ہیں، جو اس کے نامہ اعمال میں بھیجیں گے اسے پہنچتا رہے گا۔ اگر نامہ عمل بند ہو جاتا تو آج اس مجلس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس سال ثواب کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس لیے کہ مومن کا نامہ عمل کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ نے اتنا رحم کیا ہے مومن پر کہ قیامت تک، اسی لیے رسول کا فرمان ہے کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اگر نیک اولاد ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے جو بھی کرے گی اس کے نامہ عمل کا، اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، کیونکہ آگے اثر جائیں گے۔ زندگی رہی تو آثار پہ گفتگو کروں گا، کیونکہ آگے اثر جائیں گے، آگے ہم اثر بھیجتے۔ اس جملے پر پھر کبھی گفتگو لے کر میں آیت کا ترجمہ مکمل کر کے دعوت فکر دوں۔ پتہ چلا جس کا ہادی صحیح، اس کی توبہ صحیح، اس کا عمل صحیح۔ اگر ہادی غلط، توبہ غلط، عمل غلط، ایمان غلط، اب یہ ڈھونڈ کے میں نے ہادی کسے مانا، ہادی کسے مانا ہے، ہادی ہونا کیسا چاہیے؟ کیونکہ اللہ قیامت کے دن پہلا سوال ہی یہ کرے گا۔ ابھی میں چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قبلہ سورت انعام میں، سورت انعام میں اللہ سوال کرے گا۔ دو گروہوں کا حساب ہے، جنوں اور انسانوں کا۔ تو اللہ پوچھے گا یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اللہ قیامت کے دن جنوں اور انسانوں سے پوچھے گا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا میں نے مسلسل تمہاری طرف ہادی نہیں بھیجے تھے؟ میں جملہ بڑا کہوں گا، جملہ میں بڑا کہوں گا دعوت فکر کے اعتبار سے، اور اگر کوئی مائی کا لال میری گفتگو کا جواب لائے میں دوبارہ ممبر پر نہیں آؤں گا۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اے جنوں، اے انسانوں کے گروہ، پوری کائنات کے جن اور انسان اکٹھے ہوں گے جب، تو اللہ پوچھے گا جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا میں نے مسلسل تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے، ہادی نہیں بھیجے، جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے تھے کہ قیامت آئے گی، تمہیں کسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میں نے مسلسل ہادی نہیں بھیجے تھے، میں نے مسلسل رسول نہیں بھیجے تھے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن سے ڈراتے تھے؟ اس وقت فرشتے جن اور انسان جواب دیں گے، قالوا شاہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا۔ اس وقت جن اور انسان اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دے کر کہیں گے، مالک تو نے ہادی بھیجے تھے لیکن ہمیں دنیا کی زندگانی نے گمراہ کر دیا، تو نے ہادی بھیجے تھے لیکن ہمیں دنیا کی زندگانی نے گمراہ کیا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں، سورت انعام 6واں سورہ قرآن مجید کا۔ وَقَالُوا شَاهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دے کر کہیں گے، مالک تو نے ہادی بھیجے تھے لیکن ہمیں دنیا کی زندگانی نے
گمراہ کر دیا. وَشَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالُوا أَنَّهُمْ كَافِرِينَ, اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دے کر کہیں گے مالک ہم تو اسی دن کافر ہو گئے تھے جس دن ہم نے تیرے بنائے ہوئے ہادی کا انکار کیا تھا. یہ میرا بڑا جملہ اگر کسی کی سمجھ میں آ جاتا تھا. مالک ہم تو انہم کانوا کافرین, مالک ہم اسی دن کافر ہو گئے تھے جب ہم نے تیرے ہادیوں کا کہا نہیں مانا تھا. پتا چلا ملا کے فتوے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے. پتا چلا نہیں آیت آگے والی آیت جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی وہ تو آیت آگے ہے, وہ تو آیت آگے ہے. اللہ قیامت کے دن جنوں اور انسانوں کے گروہ سے پوچھے گا کیا میں نے تمہارے ساتھ تمہارے پاس مسلسل رسول اور ہادی نہیں بھیجے تھے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن سے ڈراتے تھے. جن اور انسان اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دے کر کہیں گے مالک تو نے بھیجے تھے, لیکن ہمیں دنیا کی زندگانی نے گمراہ کر دیا, ہم تو اسی وقت کافر ہو گئے تھے جب ہم نے تیرے ہادی کا کہا نہیں مانا تھا. پتا چلا رسول کسی سے کچھ مانگے اگر انکار کر دے اسی وقت کافر ہو جاتا ہے. میرا بڑا جملہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. ہمیں دنیا کی زندگانی نے گمراہ کیا, ہم تو اسی وقت کافر ہو گئے تھے جب ہم نے تیرے ہادیوں کا کہا نہیں مانا تھا. آگے اللہ فرما رہا ہے ذالکا, ہاں میں نے یہ اسی لیے ہادی بھیجے تھے. ذالکا ان لم یکن مہلکا ربک القرى بظلم واہلھا غافلون. اب اللہ دیکھو کیسے سمجھا رہا. اللہ فرما رہا ہے میں نے اسی لیے ہادی بھیجے تھے کہ اگر میں ہادی کے بغیر کسی بستی کو ہلاک کروں تو یہ میرا ظلم ہے. بڑا جملہ تھا, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بڑا جملہ کیا گیا قرآن کی روح سے. اللہ کیا فرما ذالک, اسی لیے میں نے ہادی بھیجے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القرى بظلم واہلھا غافلون. میں نے اسی لیے مسلسل ہادی بھیجے کہ میں اللہ اگر ہادی کے بغیر کسی بستی کو ہلاک کروں تو یہ ظلم ہے. وہاں کے رہنے والے غافل ہوں, قیامت کو کہیں گے یا اللہ ہم تو گمراہ اسی لیے ہوئے کہ تیرا ہادی موجود نہیں تھا. جب اللہ ہادی کے بغیر کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا تو پھر آج بھی ہادی ہونا چاہیے. بڑا جملہ تھا. پھر آج بھی ہادی ہونا چاہیے, ورنہ اگر آج ہادی نہ ہو تو ہم قیامت میں یہ کہہ سکتے ہیں مالک ہم گمراہ اسی لیے ہوئے تھے کہ تیرا ہادی موجود نہیں تھا. اور اللہ فرما رہا میں ہادی کے بغیر کسی بستی کو ہلاک کروں تو یہ ظلم ہے. میں اللہ ظالم نہیں, میں اللہ عادل ہوں. اور اگر تو اللہ کو عادل مانتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ آج بھی ہادی ہے. ہے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں بنیادی یہ فرق ہے. 72 کا آج کوئی ہادی نہیں, ہمارا آج بھی 12واں زندہ ہے. محمد. اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ عادل ہے اور یقیناً ہے, تو پھر آج بھی اس کا ہادی ہے.
آج بھی اس کا ہادی ہے. کیوں ہادی ہے؟ ہادی کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ گمراہ کرنے والا ہے. میرا بڑا جملہ کھا گئے. گمراہ کرنے والا موجود ہو اور ہدایت دینے والا نہ ہو تو یہ تو عدل ہی نہیں. اور جو گمراہ کرنے والا ہے اس کو تو موت نہیں. گمراہ کرنے والے کو موت نہیں. شاید میں نہیں سمجھا سکتا. چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف. چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف. اگر آج ہدایت دینے والا نہ ہو، گمراہ کرنے والا موجود ہو، معاف کرنا شیطان اللہ کا دشمن نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھی کا دشمن ہے. آج اگر ہاتھی نہ ہو تو پھر فتح کس کی؟ پھر فتح شیطان کی. وہ کہے گا مالک میں تو دشمن ہی تھے، اللہ کو آج بھی مانتا ہے. شیطان اللہ کو آج بھی مانتا ہے اور آج بھی اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. زندگی رہی تو میں ساری آیتیں پڑھوں گا، لیکن ابھی جلدی جلدی میں گفتگو کو سمیٹوں. گمراہ کرنے والا موجود، ہدایت دینے والا نہ ہو تو پھر فتح کس کی؟ شیطان کی. وہ کہے گا یا اللہ آج میں اکیلا رہ گیا، تیرا ہادی موجود نہیں. ہادی موجود نہیں. پھر سوال کریں گے وہ ہادی دکھاؤ، وہ ہادی کون ہے دکھاؤ. میں کہتا ہوں شیطان دکھاؤ. شیطان دکھاؤ. کہیں گے وہ غائب. اللہ نے فرمایا یہ میرا عدل ہے کہ اے شیطان اگر تو غائب میں رہ کر ان کو گمراہ کر سکتا ہے تو میرا ہادی غائب میں رہ کر ان کو ہدایت کر سکتا ہے. یہ اللہ کا عدل ہے کہ گمراہ کرنے والا بھی غائب، ہدایت کرنے والا بھی غائب. اب وہ جو گمراہ کرنے والا ہے اس کو موت نہیں. وہی کہے کہ شیطان مر گیا، کیوں موت نہیں؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف. ارشاد رب العزت اور سورہ مبارکہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اللہ فرمایا شیطان اور اس کا قبیلہ، شیطان اور اس کا قبیلہ تم جہاں کہیں ہو تمہیں دیکھتا ہے. جہاں کہیں تمہیں دیکھتا ہے. من حیث لا ترونہم، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے. اور جو تمہیں دیکھ رہا ہے وہ ہے کون؟ اللہ فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اللہ فرمایا یہ جو شیطان ہے نا یہ ہے کافروں کا ولی. شیطان کون؟ کافروں کا ولی. کافروں کا ولی. کافروں کا ولی پوری دنیا کو دیکھے، کسی ملا کو اعتراض نہیں. میرا بڑا جملہ تھا کافروں کا ولی پوری کائنات کے ہر فرد کو دیکھے، کسی ملا کو اعتراض نہیں. کافروں کا ولی، کافروں کا ولی اللہ جہاں کہیں تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے. کافروں کا ولی. اور ولی کو موت نہیں، ولی کو موت نہیں، ولی کو موت نہیں. کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، میں اللہ بھی ولی ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بڑی آیت پڑھ گیا. ولی کو موت نہیں. ولیکم اللہ، اللہ فرما رہا ہے میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا بھی ولی ہے. کافروں کا ولی زندہ، مومنوں کا ولی مر جائے، یہ کون سا عدل ہے؟ کافروں کے ولی کو تو زندہ بھی مانے، حاضر ناظر بھی مانے، اور جو مومنوں کا ولی ہو. کافروں کا ولی پوری کائنات کو دیکھ سکتا ہے تو مومنوں کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کہتے ہیں کیسے پہنچتا ہے؟ وہ گمراہ کرنے کیسے پہنچتا ہے؟ وہ گمراہ کرنے کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ تو وہ تو ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے. توجہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھک تو نہیں گئے؟ وقت مجھے بتلا دینا، میں اسی حساب سے پڑھوں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی 3:10 ہو گئے ہیں.
ٹھیک، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. میں گفتگو کا نتیجہ کیا بلانتا تھا. صلوات پڑھے محمد والے. اللہ فرما رہا میں یقیناً بار بار بخشنے والا ہوں، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں. کن کو لمن تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لے کر آیا، وعمل صالحا جس نے عمل صالح کیا، ثم اہتدی لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ہادی صحیح ہو. پتہ چلا ہادی صحیح، توبہ بھی صحیح، عمل بھی صحیح، نمازیں بھی صحیح، لیکن اگر ہادی غلط، نمازیں بھی غلط، توبہ غلط، کلمہ غلط. میرے حافظے میں وہ آیتیں ہیں کہ میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں ان کا کلمہ غلط، ہادی غلط، کلمہ غلط. کیوں؟ ایسے بھی کلمہ گو تھے جو نبی کے سامنے آ کے کلمہ پڑھتے تھے. اللہ فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ دھوکے باز ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے شرط یہ ہے ثم اہتدی، اس کا ہادی صحیح ہو، وہ ہدایت پر ہو. اب یہ ہدایت پر ہونا کیا ہے؟ اگر یہ جملہ پہنچ گیا آج کی میری محنت سوار. اللہ ہر بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا، ہر بندے کے عمل کو قبول نہیں کرتا. شرط یہ ہے ہدایت پر ہو. یہ ہدایت پر ہونا کیا ہے؟ کوئی بندہ میرے 5ویں امام کے پاس گیا، کوئی بندہ میرے 5ویں امام کے پاس گیا، یہ آیت لے کر تفسیر میرے پاس ہے، میں دیکھ کر پڑھ رہا گیا. اس نے کہا مولا اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے میں بار بار بخشنے والا ہوں، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں. جس نے توبہ کی، جو ایمان لے کر آیا، جس نے عمل صالح کیے. آگے اللہ فرما رہا ہے ثم اہتدی لیکن شرط یہ ہے ہدایت پر ہو. مولا یہ ثم اہتدی کا مطلب کیا ہے؟ ثم اہتدی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب ہدایت پر نہیں تو نمازیں ایسے ہی پڑھی، روزے ایسے ہی رکھے. اللہ فرما رہا ہے توبہ اس کی قبول کروں گا جس نے توبہ کی، ایمان لے کر آیا، عمل صالح کیا. ثم اہتدی لیکن شرط یہ ہے ہدایت پر ہو. مولا یہ ثم اہتدی کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ثم اہتدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کرنے والا ہماری ولایت کا قائل ہو. کہ وہ ہماری ولایت کا قائل ہو، علی کی ولایت کا قائل ہو. اگر علی کی ولایت کا قائل نہیں، توبہ غلط، نمازیں غلط. میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، میں وہ جملہ کہتا ہی نہیں جب میں پڑھوں نا. ایک تفسیر نہیں، جتنی تفسیریں کہو کہ میں دکھاؤں گا. تفسیر صافی میں نہ ملے میرا گریبان پکڑنا، تفسیر نور ثقلین میں نہ ملے میرا گریبان پکڑنا، عیاشی کو پڑھنا، تفسیر برہان کو پڑھنا. اور ہماری ولایت کے عقیدہ پر قائم ہو. اس کے بعد امام نے قسم اٹھائی. امام نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی بندہ رکن اور مقام کے درمیان ساری زندگی بندگی کرتا رہے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، عبادت کرتا کرتا وہیں مر جائے، عبادت کرتا کرتا وہیں مر جائے، لیکن اگر قیامت کے دن ہماری ولایت کا عقیدہ لے کر نہیں آئے گا، اللہ اونگے منہ جہنم میں ڈالے گا. ٹانگیں اوپر ہوں گی، سر نیچے. دنیا میں چنگا رہی دو. وجہات موصول ہے. اگر کہو تو ایک جملہ اور اپنے بیان کو ختم کروں. پیغمبروں کے سردار نے جب خطبہ خمے کا دین دیا تھا، خطبہ خمے کا دین، اس میں ایک جملہ کہا. پیغمبروں کے سردار نے ارشاد فرمایا انہ امام من اللہ، یاد رکھو یہ علی اللہ کی جانب سے امام ہے. میں نے علی کو رہنما نہیں بنایا، اللہ نے علی کو پیشوا بنایا ہے. اللہ نے علی
کو رہنما بنایا ہے۔ اور پھر رسول نے فرمایا لن یاتوا باللہ الا احد من انکر ولایتہ، رسول نے فرمایا اللہ اس بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا جو علی کی ولایت کا منکر ہو۔ اللہ اس بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا جو علی کی ولایت کا منکر ہو۔ پتہ چلا توبہ قبول کروانی ہے تو آج سے علی علی کرنا سیکھ لے۔ قبول کروانی ہے، نمازیں قبول کروانی ہے تو علی علی کرنا سیکھ لے۔ نہیں میں وہ فرمان پڑھوں جو سارے مسلمان بھائی مانتے ہیں۔ نبیوں کے سردار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون زندہ ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا جو سبیل اللہ میں مرے وہ زندہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ بتلائیں کہ کون زندہ ہے، یہ سبیل اللہ کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید ہے، زندہ ہے۔ پھر جملہ سن، اللہ آگاہ ہو جاؤ من ماتا، جو مر گیا، جو مر گیا، مذہب کی قید نہیں، نہ رنگت کی قید، نہ قبیلے کی قید، جو مر گیا کس طرح مرا؟ اللہ حب آل محمد، اللہ حب آل محمد، آل محمد کی محبت پر، آل محمد کی محبت پر۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، آل محمد کی محبت پر، محمد کی نہیں، آل محمد کی، محمد کی نہیں، آل محمد کی محبت پر۔ ماتا شہیدہ تو وہ شہید کی موت مرا، وہ زندہ ہے، آل محمد کی، آل محمد۔ اب ملا کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ بتا وہ آل کون ہے جس کی محبت انسان کو مرنے نہیں دیتی؟ بتا دو آل کون ہے جس کی محبت انسان کو مرنے ہی نہیں دیتی؟ جن کی محبت زندگی ہے وہ خود کیا ہوں گے؟ جن کی محبت زندگی ہے وہ خود کیا ہوں گے؟ ساری گفتگو کا محاصل ایک جملے میں، ساری گفتگو کا محاصل ایک جملے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اسی محبت کے عملی نمونے کا نام کربلا ہے۔ اسی محبت کے عملی نمونے کا نام کربلا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا جو کربلا میں میرے مولا حسین کے مد مقابل آئے تھے، ہندو آئے تھے، سکھ آئے تھے، عیسائی آئے تھے، یہودی آئے تھے، یا چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں لشکر یزید میں ایک یہودی دکھا دے، سارے کے سارے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، نمازی، حاجی، قاری۔ اچھا جو مولا حسین کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والے۔ جو قتل کرنے آئے ہیں وہ بھی لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والے۔ قاری ادھر بھی، قاری ادھر بھی، حاجی ادھر بھی، حاجی ادھر بھی، صحابی ادھر بھی، صحابی ادھر بھی۔ فرق کیا ہے؟ فرق کوئی تو ماننا پڑے گا، کوئی ایک چیز ہے جو حسین کی طرف ہے، یزید کی طرف نہیں۔ جتنی چیزیں ہیں ساری گن لے، نمازیں بھی ہیں، روزے ہیں۔ کیا یزید کے زمانے میں مسجدیں نہ تھیں، اذانیں نہ تھیں؟ سب کچھ تھا، نہیں تھی تو کیا نہیں تھا؟ اس طرف کیا ہے؟ صرف ایک چیز، جو چیز اس طرف نہیں تھی اسی چیز کا نام محبت آل ہے، اسی چیز کا نام محبت آل ہے۔ اب نتیجہ دینے لگا، پتہ چلا اسلام کے وجود سے اگر آل کی محبت کو نکال دیا جائے باقی جو بچے اسی کا نام یزیدیت ہے۔ اسی لیے آج تک نعرہ ہے حسینیت زندہ باد۔ ان کی محبت کا نام زندگی، ان کی محبت کا نام زندگی ہے، جن کی محبت
محبت زندگی ہے، وہ خود کیا ہو، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، محبت نہیں چھوڑی، گھر دے دیے، بیٹے دے دیے، محبت نہیں چھوڑی۔ جو خاندان اعلیٰ کے پڑھتے وہ تو اعلیٰ تھے، لیکن خدا کی قسم جو مولا کے جانثار تھے، میں نے ان کے جو سوانے یا جو اس وقت کے واقعات تھے میں نے پڑھا۔ جب حملہ اولا ہوا نا، حملہ اولا پہلا حملہ کربلا میں جب ہوا، یہ حملہ مغلوبہ تھا۔ دو طرح کی جنگ ہوئی ہے کربلا میں، دو طرح کی، ایک جنگ یہ ایک جاتا تھا، ایک جنگ تھے ادھر سے بھی سارے ادھر سے بھی سارے، ایک طریقے سے جو پہلا حملہ ہوا ادھر سے بھی سارے لڑے ادھر سے بھی سارے لڑے، ٹھیک۔ لیکن جب وہ حملہ چھٹا تو میرے مولا حسین معائنہ کرنے لگے کون کون شہید ہو گیا، کون کون رہ گئے۔ اب جب امام حسین معائنہ کر رہے تھے، دیکھا کہ آگے مسلم کا لاشا پڑا تھا، مسلم ابن اوسجا، 80 برس کا مولا کا مجاہد۔ امام حسین نے پتہ کیا کیا، مسلم کا سر اپنی گود میں رکھا۔ مسلم کا سر گود میں جب رکھا نا تو مسلم کا کوئی سانس باقی تھا۔ اس نے کہا مولا میں نے حق نصرت ادا کیا؟ مولا فرماتے ہاں تو نے حق نصرت ادا کیا۔ جب اتنی بات ہوئی اتنی دیر میں مولا کے اور جانثار آئے، زہیر ابن کہنا، حبیب ابن مظاہر آئے۔ حبیب آ کے مسلم کو کہتے مسلم اگر مجھے پتا ہوتا نا میں نے تیرے بعد زندہ رہنا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا نا میں نے تیرے بعد زندہ رہنا ہے تو میں تجھے کہتا مجھے وصیت کر، تیری بیوی بھی ہے تیرا بیٹا بھی ہے، لیکن میں تو تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی مسلم اگر کوئی وصیت ہو، تیرا کوئی سانس ہے، وصیت کر۔ خدا کی قسم جو میں نے جملہ پڑھا مسلم سے بولا نہیں جا رہا، کوئی سانس تھا، آخری وقت تھا، وجود میں کپ کپی تھی۔ جب کہا نا کوئی وصیت کرنی ہو تو کر، انگلی کے اشارے سے کہا بیوی کے لیے وصیت نہیں، بیٹے کے لیے وصیت نہیں، گود میں سر تھا نا امام حسین کی، انگلی کے اشارے سے امام کی طرف اشارہ کیا، اسی کا بحاظ المظلوم، اے حبیب تجھے میں صرف اس مظلوم امام کی وصیت کرتا ہوں، جب تک تیرے دم میں دم ہے اس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے حق مودت۔ اور دوسرا ایک صحابی گیا جو ایک ایک کر کے، ان میں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے جنادہ بن کعب، جنادہ بن کعب، وہ میدان میں گیا، شہید ہوا۔ جب شہید ہوا میرے مولا حسین اس کی لاش لے کر آئے، جب لاش لے کر آئے نا گنج شہیدہ میں لا کے لاش رکھی، اب امام باہر نکلے دیکھا تو ایک بچہ تھا جو مقتل کی طرف جا رہا تھا۔ امام نے کہا پکڑو اس بچے کو، یہ کس کا بچہ ہے، کسی کی ظالم کے ظلم کا نشانہ نہ بن جائے، کسی کے تیر کا نشانہ نہ بن جائے۔ اب اس بچے کو لے کر آئے، جب وہ بچہ آیا اس نے آتے ہی مولا حسین کے قدموں پہ سر رکھا۔ امام نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ کسی نے کہا مولا جس نے ابھی جان دی ہے نا، جس نے ابھی جان دی ہے نا یہ اسی کا بیٹا۔ امام فرماتے ہیں تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا بڑا کام ہے، اگر تو مقتل میں گیا، اس نے کہا مولا مجھے بھی اجازت، اگر تو مقتل میں گیا تیری ماں برداشت نہیں کر سکی، مر جائے گی۔ پتا اس بچے نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا کیسے ماں مر جائے گی، یہ کپڑے ماں نے پہنائے ہیں، یہ تلوار ماں نے دی ہے، اور اس نے مجھے یہ کہا ہے دودھ تب بخشوں گی جب تو اپنے میرے آقا پہ اپنی جان نثار کرے گا۔ اس کا نام محبت ہے آل محمد۔ خدا ہمیں محمد و آل محمد کی محبت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جملہ اور طالب دعا چاہتا ہوں ایک جملہ مصاحب کا اور ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی مومن کی آنکھ نامالود ہو جائے۔ میرا چوتھا امام یہ کہہ کے قبلہ ساری زندگی خون کے آنسو روتا رہا، جھگڑا تھا تو مردوں سے تھا، آج کوئی نہ روتا اگر کربلا میں جنگ ختم ہو جائے۔ چوتھا امام یہ کہہ کے روتا رہا، جھگڑا تھا تو مردوں سے تھا۔ یہ میری پھوپھیوں کا کیا قصور جن کی ردائیں چھینی گئی۔ پھر امام کہتا جھگڑا تھا تو مردوں سے تھا۔ یہ میری بہنوں کا کیا قصور، یہ میری بہن سکینہ کا کیا قصور جس کے منہ پہ تماچے مارے۔ پھر امام فرماتے جھگڑا تھا تو مردوں سے۔
میری ماؤں کا کیا قصور، جنہیں در بدر پھرایا گیا، جنہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا۔ اگر جنگ وہاں تک ختم ہو جاتی کوئی نہ روتا۔ آل محمد کے جب بھی کسی فرد سے پوچھا کہ آپ خون کیوں روئے، ایک ہی جواب ملتا ہے، ہماری دادی کی چادر نہیں، ہماری دادی کی چادر نہیں رہی۔ داروغہ زندان روایت کرتا ہے، آخری جملہ اور طالب دعا، داروغہ زندان روایت کرتا ہے کہ میں جب بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس سے گزرتا تو امام روتے، خون کے آنسو روتے اور یہ کہہ کے روتے، ہائے دادی زینب، ہائے آقا زادی سکینہ۔ ایک دن میں قریب جا کے میں نے پوچھا، مولا آپ کی اتنی تنگ و تاریک قید، کبھی اپنی قید کو یاد کر کے نہیں روئے؟ جب بھی روئے تو بی بی زینب کو یاد کر کے روئے، سکینہ کو یاد کر کے روئے۔ آپ اتنے کٹھن قید جو ہے وہ اتنی اذیتیں برداشت کریں۔ امام نے رو کے فرمایا، تجھے کیا پتا، میری قید میں اور ان کی قید میں بڑا فرق ہے۔ دیکھ میرے ساتھ میری بیٹیاں قید نہیں، میری بہنیں قید نہیں، لیکن داروغہ زندان تجھے کیا پتا، جب میری دادیوں کا قافلہ شام پہنچا تھا تو فجر کی اذانیں آئی تھی، لیکن جب یزید کے دربار میں پہنچا ہے نا تو شام کی اذانیں آئی، 15 اذانیں۔ پتا کتنا وقت ہے؟ صرف اور صرف 140 قدم پہ بی بی نے 15 اذانیں سنی ہیں۔ میں ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ شاہی پہنچ گئی، رونے کے لیے کافی ہے۔ میں نے اپنے استاد محترم سے جملہ کہا کہ سنا کہ وہ کہتے میں وہاں گیا، میرے ساتھ عالم دین تھے، انہوں نے کہا بیٹا یہاں سے قدم گنو، وہاں ایک پتھر پڑا ہوا، یہاں سے لے کے دربار تک کے قدم گنو۔ میں نے قدم گنے، 140 قدم تھے، اور وہ عالم دین بے ہوش ہو گیا۔ میں نے کہا قبلہ 140 قدم، جب ہوش کرایا گیا میں نے کہا قبلہ آپ بے ہوش کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا انہی 140 قدموں کے فاصلے پر بیبیوں نے 15 اذانیں سنی، 15 اذانیں سنی تھی، اور آج بھی وہ چوراہا موجود ہے۔ جب اس چوراہے میں رش بڑھا، امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں نوکے نیزہ پہ بند نہیں تھی، لیکن جب اس چوراہے میں قافلہ آیا نا نوکے نیزہ پہ، میرے مولا حسین کی آنکھیں بند ہوئی۔ جب آنکھیں بند ہوئی، ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں بھائی آنکھیں کھول، میں نے تجھے قتل ہوتے دیکھا، میں تیرے قاتل دیکھتی رہی، اب یہ میری مقتل گاہ ہے، آنکھیں کھول، صرف ایک مرتبہ کھول کے دیکھ، ان تماشائیوں کا رش بھی دیکھ اور مجھے بھی دیکھ، میرا لباس بھی دیکھ، ان تماشائیوں کا رش بھی دیکھ۔ اس وقت جناب امام زین العابدین کی آنکھوں سے تازہ خون جب جاری ہوا، بی بی فرماتی ہے بیٹا تیرے جیسے مرد بھی روتے ہیں۔ امام رو کے فرماتے ہیں اماں اگر میرے جیسے مرد نہیں روتے، تیرے جیسی ماں بزا اللہ لعنت اللہ کو سیالہ اللہ ایام کالے بن